رانی اپنے دکان میں بہت مصروف نظر آ رہی تھی اور دو کوے اس کی دکان کو کھڑے مسلسل گھور رہے تھے۔ رانی کی دکان تو دیکھو کتنی شاندار ہے اور وہ اس سے اتنا منافع بھی کما رہی ہے۔ ہاں اس کا تو مزے ہیں۔ کاش کسی طرح یہ دکان ہماری ہو جائے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کون سا آئیڈیا؟ تم بس میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ رانی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، رانی ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے اور تمہیں تو پتہ ہے اس مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا کتنا مشکل ہے۔ مہربانی کر کے ہمیں کام پر رکھ لو۔ رانی ایک مہربان چڑیا تھی، اس لیے اس نے ان دونوں کو کام پر رکھ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم دونوں کو کام پر رکھ لیتی ہوں۔ تم دونوں ایمانداری کے ساتھ کام کرنا۔ کوے جو رانی کے سامنے بھولے بن رہے تھے وہ اس کو مکھن لگانے لگتے ہیں۔ ہاں رانی تم ہم پر یقین کر سکتی ہو۔ ہاں رانی تم بے فکر ہو جاؤ، ہم تمہاری دکان کو اپنی دکان سمجھ کر کام کریں گے۔ مجھے جنگل سے باہر کوئی کام ہے، میں تو جا رہی ہوں، لیکن تم لوگ دکان کا اچھے سے خیال رکھنا اور چائے کی قیمت 20 روپے ہے، مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ نہیں رانی تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب کہہ کر رانی چلی جاتی ہے۔ ہو یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے، اس طرح ہم رانی کی دکان پر قبضہ کر لیں گے۔ نہیں ابھی نہیں، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، جب رانی آئے گی تب ہم اس کو پھنسائیں گے۔ ویسے رانی تو چلی گئی ہے، ہم اپنا فائدہ بھی کرتے ہیں اور چائے 20 کی جگہ 50 کی بیچتے ہیں۔ اس طرح کوے روزانہ چائے کو 20 روپے کی جگہ 50 کا بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی پرندے بہت پریشان تھے۔ ارے ایک کپ چائے تو بناؤ۔ چائے کی قیمت 50 روپے ہے۔ ارے یہ کیا، ابھی پرسوں تو یہ 20 روپے کی تھی۔ وہ تھی لیکن اب نہیں، ویسے بھی دودھ اور پتی کے ریٹ آسمان چھو رہے ہیں۔ لیکن رانی تو ہمیشہ سے 20 کی ہی بیچتی ہے۔ ہمیں رانی نے ہی 50 کی بیچنے کا کہا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک کپ چائے بناؤ۔ کوے چائے بنا کر جب طوطے کو دیتے ہیں اور وہ چائے پیتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، ایک تو تم لوگ 20 کی جگہ 50 لے رہے ہو، اوپر سے اتنی گندی چائے۔ اگر پینی ہے تو پیو، نخرے مت دکھاؤ۔ طوطا غصے میں پیسے دے کر چلا جاتا ہے۔ تم لوگوں نے دکان کا خیال تو رکھا تھا نا؟ ہاں بہن، ہم نے بہت اچھے سے خیال رکھا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہاں طوطا آ جاتا ہے۔ رانی تم نے چائے کے دام بھی اتنے بڑھا دیے ہیں اور چائے بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے تم لوگوں پر بھروسہ کیا اور تم لوگوں نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا۔ رانی ہمیں معاف کر دو، ہم لالچ میں آ گئے تھے۔ مہربانی کرو رانی، ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ رانی کو ان پر ترس آ جاتا ہے اور وہ انہیں معاف کر دیتی ہے۔ کوے کام سے واپس گھر آتے ہیں۔ رانی نے تو آج سب کے سامنے ہمیں شرمندہ کروا دیا، اسے تو نہیں میں چھوڑوں گا۔ اب ہمیں رانی کو مزہ چکھانا ہوگا۔ اگلے دن وہ دکان پر جاتے ہیں، اتنے میں ہی وہاں چیل آ جاتا ہے۔ ارے او، ایک کپ چائے تو لے کر آؤ۔ جی سیٹھ صاحب، اب بیٹھے تو صحیح۔ اور پھر وہ لوگ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور چائے میں ایک مری ہوئی مکھی ڈال دیتے ہیں اور سیٹھ چیل کو دے دیتے ہیں۔ ارے یہ کیا ہے؟ وہ مکھی کو چائے میں گرا دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے۔ رانی یہ تمہاری چائے میں سے مکھی نکلی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ اندر کیسے گر گئی، میں تو ہمیشہ صاف چائے بناتی ہوں۔ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ ہمیشہ گندے برتنوں میں خراب دودھ کی چائے بناتی ہے۔ ہاں ہم اس کو منع بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہماری نہیں سنتی۔ رانی کو یہ سن کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے ان پر بھروسہ کیا، لیکن آج وہ لوگ اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ آج سے یہ دکان تم دونوں کی ہے۔ رانی مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راستے میں اسے طوطا اور فاختہ ملتے ہیں۔ کیا ہوا رانی، تم بہت اداس دکھ رہی ہو۔ رانی انہیں سارا واقعہ سناتی ہے۔ رانی وہ دونوں تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری دکان کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ رانی تم پریشان مت ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ طوطا ان کو ایک پلان بتاتا ہے اور وہ لوگ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ وہ تینوں ان کووں کے گھر کے باہر جاتے ہیں اور کھڑکی سے اندر دیکھتے ہیں۔ ہو ہم نے کتنی آسانی سے رانی کی دکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ پیچھے سے طوطا ان کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور پھر تینوں سیٹھ چیل کے پاس جاتے ہیں اور اسے وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اچھا تو یہ ان کی سازش ہے۔ ملازمہ جاؤ ان کووں کو ادھر لاؤ۔ ملازم جا کر ان کووں کو لے آتے ہیں۔
جی सेठ साहब, आपको हमसे कोई काम है? रुको, तुम्हें तो मैं बताता हूँ. तुम लोग ये वीडियो देखो. और फिर जब वो लोग वीडियो देखते हैं तो कौवा कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो. तुम लोगों को मैं अच्छी तरह माफ़ करता हूँ. मुलाजिमों, जाओ, इन्हें जेल में बंद कर दो.